کافی سال پہلے ہمارے استاد گرامی حضور محدث کبیر رحمۃ اللہ ادام اللہ اقبالہ آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کا ایک اہل قرآن سے کسی سے مباحثہ ہو رہا تھا، ہر چیز کا بیان قرآن میں، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ تو حضرت نے اس سے کہا کہ تو ٹھیک ہے، کتا کھانا کہاں ہے، کیا ہے بتائیے، حلال ہے کیا حرام ہے؟ قرآن میں اس کا ذکر ہونا چاہیے، صاف صاف ذکر ہو، کتا کھانا کیا ہے۔ اگر حلال ہے تو پہلے تم کباب بنا کے کھاؤ، اور حرام ہے تو پھر قرآن سے دکھاؤ۔ نہیں تھا۔ کیا قرآن میں ہر جانور کا پرٹیکولر نام ہے؟ نہیں ہے، فارمولے بتائے گئے ہیں، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے رسول پاک کی حدیث ضروری ہے، کیونکہ وہی نور ہے جو اس پر روشنی ڈالتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے بغیر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو گے، پھر اٹکل پچھو مارتے رہ جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث سے جس نے قرآن کو سمجھا وہ ہدایت پر ہے، وہ ہدایت پر ہے۔ ورنہ یہی انٹرنیٹ کے کیڑے جو ابھی نکلے ہوئے ہیں، اپنا فرقہ بنائے، اور انہوں نے کیا کیا انکار کر دیا، معجزہ نہیں ہوتا، یہ تورات زبور انجیل کوئی کتاب ہی نہیں تھی، ہاں، اور سب سے افضل قوم جو تھی وہ بنی اسرائیل تھی، امت محمدیہ نہیں ہے۔ آیتوں کے ذریعے سے بہت کچھ توڑ مروڑ کر کے مانے۔ کہاں سے سمجھ رہا ہے؟ اس سے سوال کرو تو کہا ہم اپنی عقل سے سمجھتے ہیں، عقل سے سمجھتے ہیں۔ ان کو حدیث کی ضرورت نہیں، حدیث کا لفظ تک نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں عقل سے، ہم اپنی عقل سے سمجھتے ہیں، اللہ نے ہم کو اتنی ہدایت دی۔ اگر ان سے صرف ایک سوال کر لیں، ایک سوال کر لیں، سب چیزیں تمہارے لیے قرآن ہی کافی ہے نا۔ پہلی بات تو یہ بتاؤ کہ یہ قرآن تم تک آیا کیسے؟ کیا تمہاری عقل پہ ڈائریکٹ نازل ہو گیا، جبرائیل امین لا کر کے دے دی؟ کہاں سے آیا قرآن؟ اس کی آتھینٹسٹی چاہیے، تو ان کو بولنا پڑے گا، ان کو بولنا پڑے گا کہ رسول اللہ پر نازل ہوا، اور اس کو جمع کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ عام لوگ جانتے ہیں، صحابہ اکرام نے جمع کیا۔ اب صحابہ اکرام سے تابعین میں آیا، تابعین سے پھر اولیاء امت میں آیا، یہ ایسے ہی چلتا چلتا قرآن ہمارے تک آیا نا۔ اب یہ صاحب یہ بیچ کے سارے سند ہٹانا چاہتے ہیں، نہیں، ہم کو ڈائریکٹ چاہیے۔ اگر تم یہ صحابہ کرام اور تابعین کے سلسلے کو ختم کرو گے تو قرآن کی سند بھی نہیں رہ جائے گی، قرآن کی سند بھی نہیں رہ جائے گی۔ قرآن کو اگر تم حقانیت والا کتاب مانتے ہو تو یہ ماننا پڑے گا اس کو ہم تک پہنچانے والی جو ذاتیں ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں، اور انہوں نے ہی حضور کی حدیثیں بھی بیان کی، اور قرآن کی تشریح بھی انہوں نے ہی ہمیں سمجھایا۔ اسی لیے قرآن کو اپنی عقل سے نہیں بلکہ صحابہ اور تابعین کی سمجھ سے ہمیں سمجھنا ہے۔